बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम प्यारी बहनों, आपके सामने तज़कीर बिल हदीस वो लोग जब क़यामत का मंज़र होगा, वो 7 खुश नसीब लोग जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे उनको जगह मिलेगी। हदीस कुछ इस तरीक़े से वो सही बुखारी की ये हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह अपने अर्श के साए अता करेगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया ना होगा। नंबर 1 वो शख्स होगा इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला बादशाह। और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़े, उसकी जवानी जो भरपूर जवानी होती है, 14 साल से लेकर 30 साल तक की जवान ज़िंदगी होती है, वो जवान हर वक्त अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारे, ये नौजवान। और तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता हो। और चौथा वो शख्स, वो आदमी जो अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इस वजह से जमा होते हैं और उसी की वजह से एक दूसरे से जुदा होते हैं। और 5वां वो शख्स, वो आदमी जिसको मुअज़्ज़ज़ बड़े घराने की खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे और वो कहे कि मैं अल्लाह के खौफ से डरता हूँ। और 6वां वो आदमी जो इस कदर यानी सदका करे, खफीफ सदका करे, इसके बाएं हाथ को भी इल्म ना हो। जब वो सीधे हाथ से दे या बाएं हाथ से दे तो वो दूसरा हाथ को पता न चले। और 7वां वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आँखों से अल्लाह के खौफ से आंसू जारी हो जाए। ये 7 किस्म के लोग थे जिसको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमाया। अब सबसे पहला जो हुक्मरान आदिल है, अब देखिए हुक्मरान के अंदर जो है बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मनसब पे फायज होते हैं। जैसे अदल करने में जो है बहुत कम लोग जो है अपने को पाते हैं। आप देखेंगे अक्सर लोग जो है इसमें वो हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा काम होता है अदल करना। अदल करना बहुत लोगों की सिफत नहीं होती, अदल नहीं कर सकते बहुत लोग। अदल करना ये सबसे बड़ी सिफत है। एक वाक़या छोटा सा, इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बहुत बड़ी घराने की औरत जिसका नाम फातिमा था, उसने चोरी कर दी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कुछ लोग आके बोले ये बहुत बड़ी मुअज़्ज़िज़ औरत है, बहुत बड़े घराने की औरत है, इसको कुछ करा के कुछ ऐसा करें कि ये माफ़ कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी अल्फाज कहे। अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर फातिमा मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती और ये काम करती तो उसके हाथ जाने ही थे। तो ये बहुत बड़ा काम है अदल करना। अदल करना सबके बस की बात नहीं होती। अदल करना, ये अदल हुक्मरान जो है वो अर्श के साए के नीचे होगा। और दूसरी बात, इसमें ज़्यादा तफसीलात में 4थे नंबर पे जो बात है, वो 4थे शख्स की जो बात है, उस पर ज़्यादा तफसील हदीस के अंदर भी आई है। हम थोड़ा थोड़ा इसको जो है बयान करते हुए आगे निकल जाएंगे। इंसाफ करने वाला। दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़े, ये बहुत अहम है। जवानी का आलम और फिर ऐसे दौर में जब हम क़यामत के करीब जा रहे हों, फितने बहुत ही जो है ऐसे तेज़ी के साथ आपके सामने आ रहे हैं, और फिर अपने आप को बचाना ये बहुत बड़ी बात है। इतने फितने हैं, इतने फितने हैं। हम बात करना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन अमल के मामले में शैतान अपने को फिसला देता है। अमल हमसे नहीं हो पाता। बहुत ही अगर किसी चीज़ की अगर कमी है दुनिया के अंदर इस वक्त, ये मेरा ओपिनियन ये है कि अमल की कमी है। आप देखें दुनिया का हर शख्स जो है अच्छी बात जानता है और इल्म इतनी तेज़ी से लोगों के पास पहुंच रहा, बस कोई भी उठाए एक हदीस बोल दिए, अच्छी बात बोल दिए, कितना इल्म नहीं पहुंच रहा आदमी तक। इस चीज़ छोटे से इस डब्बे के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को, इंसान को इतनी वसअत दे दी, इतनी टेक्नोलॉजी से आरास्ता और पैरास्ता है कि कुरान इसके अंदर है, हदीसों की किताबें हैं। हदीसों की किताब अगर वहाँ देखें आप लाइब्रेरी के अंदर तो 7-7, 8-8 जिल्दें हैं, इतनी मोटी मोटी। लेकिन इल्म इतना छोटा सा, इतने रकीस से छोटे से बॉक्स के अंदर आपको आ गया।
تب بھی جو ہے علم حاصل کرنا، لیکن عمل کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہے. اور یہ جوانی کے عالم میں، جبکہ انسان کو جوانی کے اندر گناہ کرنے کی بہت بڑی جوش ہوتا ہے، بہت بڑا جذبہ. جوانی کا کیوں لفظ استعمال کیا یہاں پہ کہ جوان جتنا گناہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اور کر گزر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں اس کو چاہو بھی تو وہ نہیں کر سکتا. اس کو سب کچھ جو ہے اس کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی ذہن کمزور پڑ جاتا ہے، سب کچھ نہیں ہو پاتا. جوانی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان جوانی میں جو گناہ کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اسی لیے جوانی میں جتنی عبادت وہ کر سکتا ہے بڑھاپے میں بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے جوانی کے ایک سجدے کے لیے 70 گنا فائدہ دیا گیا، 70 گنا فائدہ ثواب دیا گیا، لیکن بڑھاپے میں دیا گیا نہیں دیا گیا. جوانی کی محبت، عبادت جو محبت سے اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ پائے کے رکھتی ہے. اسی لیے جوانی ہوتا ہے، جوان سے انقلابات آتے ہیں، انقلاب برپا ہوئے ہیں دنیا کے اندر اچھے. آپ اس کو غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمایا کہ اور جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں اس کی فکر ہوتی ہے، نہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے بھی فکر ہوتی ہے. اس کے قانون کو دنیا کے اندر کیسے جوانی کے اندر سوچ سکتے ہیں. آپ دیکھیں محمد بن قاسم کیا عمر تھے جب ہندوستان آئے تھے؟ چھوٹی سی عمر تھی، 17 سال غالباً. محمود غزنوی کی کیا عمر تھی جب وہ یہاں پہ آئے تھے؟ تو جوانی کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کی خوف میں، اللہ کی محبت میں ایک بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے، اور وہی وقت ہوتا ہے بہت زیادہ کچھ کر گزرتے ہیں. بہت سارے لوگ مل کے نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں ایک جوان کر گزرتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت کی خاطر ہو، اللہ کے دین کے لیے. اور تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں اٹکا رہنا بہت بڑی بات ہے. آپ کے اس کو مصروف زندگی کے اندر، بزیوز شیڈیولز کے اندر لوگ بہت مشکل سے کچھ اچھے کام کے لیے بولو تو کہتے ہیں میں بزی تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا. لیکن اچھے کام کے لیے ہر وقت مسجد میں اٹکا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ نے ادا کی تو آپ کا دل جو ہے ظہر کی نماز کے لیے بھی بار بار فکر کرتا ہے، انٹیمیشن دیتا ہے آپ کو، جو ہے وہ الارم کی طرح ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز مجھے پڑھنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھے رہو، فجر سے لے کے عشاء تک بیٹھے رہو، کوئی کام کاج نہیں. یہ بھی اس کی تفسیر نہیں ہے. یہ سمجھ سکتے ہیں آپ. فجر پڑھی آپ نے، ظہر کی آپ کو کیفیت لگی ہو، فکر لگی ہو، پھر آپ ظہر نے جیسی ادا کیا آپ نے ظہر، تو پھر آپ کو عصر کی فکر لگ جاتی ہے، مجھے عصر بھی پڑھنا ہے. پھر جب عصر پڑھی آپ نے، مصروف ہیں آپ، بہت زیادہ شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بھائیوں کی شادی ہے، بولے نبا خدیجہ فاطمہ عائشہ نماز پڑھ لو، نہیں بھیا کی شادی ہے، مصروف ہے، وقت نہیں مل رہا. اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے، جو بیچاری پڑھنے والی ہوتی اس وقت میں وہ بھی بھول جاتی. ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نیک بندیاں ایسی نہیں ہوتی. بہت سارے کام ہوں گے، بہت زیادہ بڑے ہوں گے، بڑا کام نہیں ہوگا ان کے سامنے. بڑا کام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر، یہ بڑا کام ہوگا ان کی فکر میں، ان کی نظر میں. ان کے سامنے بہت بڑے کام نہیں ہوں گے. ہم سب تو اٹھائیں گے، دوسرے کام سب باقی بعد میں سب کام، لیکن دوسرا کام سب سے اہم کام یہ ہوگا کہ میں اللہ کی حاضری جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر وقت حاضر ہونا ہے نا اللہ کے سامنے. نماز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے. اور یہ کیفیت چوتھا جو ہے اکیلے میں، وہ جو اللہ اکیلے میں جب ہوگا، یعنی وہ آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. یہ تھوڑا لمبا ہے اس حدیث کے اندر. اب دیکھیے، اللہ کی خاطر ملنا، اللہ کی محبت کی خاطر لوگ اسلام کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ لوگوں کا یہاں پہ جمع ہونا، یہ آپ لوگوں کی رشتہ داریاں نہیں ہیں. اس میں کوئی رشتہ داریاں ہوں گے تو بھی رشتہ داریاں نہیں ہیں، لیکن صرف کس کال پہ ہم لوگ جمع ہوئے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر ہم لوگ یہاں پہ جمع ہوئے. اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کی محبت کی خاطر ہم جمع ہوئے. ایک حدیث کے یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ہونلاکیاں ہوں گی. آپ تصور کیجئے وہ سایہ کیوں ہوگا، وہ ہونلاکیوں کی وجہ سے لوگ ایک دن، اس دن کتنا بڑا ہوگا دن آپ لوگ جانتے ہیں؟ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. 50,000 سال امیجن کریں، اور 50,000 سال کیسے کٹیں گے، اور وہ کیسی کیفیت ہوگی. لوگ کہیں گے کہ کاش یہ جو ہونلاکیاں ہیں، اس کی جو تپش ہے،
सवा नेज़े पे सूरज होगा, और फिर जो है उसकी तपिश कैसी होगी, तांबे की ज़मीन होगी। आप इमेजिन करें जितना गुनहगार होगा वो अपने पसीने में डूबा होगा, अजीब सी कैफियत वहाँ पे होगी। हर आदमी ये चाहेगा कि भाई ये दलदल से, इस वक्त से कैसे मैं निकल जाऊँ, मेरा हिसाब व किताब हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊँ। और लोग तो कुछ ऐसे चाहेंगे कि ये दिन से निकाल दे और दोज़ख में डाल दे। वो कैफियत कैसी होगी इमेजिन करो थोड़ा सा। 45 डिग्री अगर बढ़ जाए, 50 तो नहीं होता शायद ग़ालिबन, अगर वो गर्मी आप देखेंगे, यकीन मानो मैं बाहर की गर्मी को महसूस करा। तपती हुई धूप रहती है, ऐसी धूप रहती कि बस बर्दाश्त नहीं होती वो धूप बाहर। और उसमें अगर हज का अगर आ जाए तो वो मंज़र अरफात का जो क़यामत का मंज़र है, यकीन जाने हज करने का मौका मिला, अरफात का दिन था, बहुत सख्त गर्मी थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये क़यामत का मंज़र होगा, बड़ी सख्त गर्मी। लोग अब वो 2 कपड़े होंगे, शराबूर पसीने के अंदर, एकदम अजीब सी कैफियत, नफ्सी की कैफियत, सबको जाने की, मतलब अरफात का दिन जैसे ख़त्म होगा फिर वापस जाना है, तो वो कैफियत आप इमेजिन करें कैसा होगा क़यामत का मंज़र। और उस दिन के लिए अल्लाह ताला ने कहा चाहते आदमी अल्लाह के लिए मिलना, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए जुड़ना और अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुदा होना। आपका हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए। अगर आप किसी बहन से बात कर रही हैं किसी दीन के लिए, काम के लिए, वो अल्लाह के लिए कर रही है, अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं कर रही। यहाँ आप लोगों का जमा होना, मेरा जमा होना, कोई फ़ायदा है? सिर्फ किसके लिए? मैं किसके लिए आपको सामने बोल रहा हूँ? अल्लाह के लिए। आप किसके लिए सुन रहे हैं? अल्लाह के लिए, अमल करने के लिए। हम लोगों का मिलना, हम लोगों का बैठना सिर्फ अल्लाह के लिए है, और कोई इसमें जो है दूसरी ज़ाती मफाद हमारी नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हमारा मिलना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारी हर सोच अल्लाह के दीन के लिए कैसे सरबुलंदी हासिल के लिए, हमारी दोस्ती भी सीखी। और ख़ास तौर से वो हदीस मुझे याद आई, इसी पैरा में हदीस है कि एक शख्स जो है दूसरे शख्स से मिलने के लिए जा रहा है, और फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर उसके पास, उसके सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रहा है, कि मैं फ़लाँ शख्स से वहाँ मिलने जा रहा हूँ। पूछा कोई ज़ाती मफाद, कोई फ़ायदे के लिए? कहा नहीं, अल्लाह के लिए। और कोई ज़ाती फ़ायदा? नहीं, अल्लाह के लिए। तो फरिश्ता जो है कहता है कि अल्लाह ने कहा, उसे कहो कि तू जिस शख्स के लिए मोहब्बत कर रहा है उसे कहो मैं उससे मोहब्बत कर रहा हूँ। हमारा अल्लाह से मोहब्बत करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, हमारा अल्लाह से मोहब्बत करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करे। कितनी बड़ी बात होगी। बड़ा आदमी कॉल, हम बड़े आदमी को जो है फॉलो कर रहे हैं, उसकी मोहब्बत में जो है फ़ैन है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम जिसको चाह रहे हैं हमको वो फ़ोन करे या हमको बुला ले कि भाई तो कितना हम वो हो जाते। अभी कुछ इवेंट हुआ था तो सीएम यहाँ पे आया था, तो 2-4 लोग जो है, एक वीआईपी कार्ड था, तो एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप जाओ वहाँ पे, अच्छा थोड़ा तैयार हो जाओ, वीआईपी जाना है, वहाँ पे वीआईपी में बैठना है। तो बोला भाई मेरे को जाके वहाँ पे क्या करना है? तो 2 शख्स थे, अरे अच्छा कार्ड है, सीएम के पास जाना है, अच्छा। तो इतना एक्साइटेड थे, इतनी खुशी उनके अंदर थी कि बस सीएम का वीआईपी कार्ड है कि जाना है, अल्लाह का वीआईपी कार्ड मिल जाए और अल्लाह ताला बुलाए कि तुम मेरी मोहब्बत की खातिर, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम आ जाओ। क्या मंजर होगा आप सुनिए। अल्लाह ताला कहेगा क़यामत के दिन कि इसीलिए इस साए के नीचे है कि वो मुझसे मोहब्बत करता था दूसरों की खातिर, और मैं इसीलिए उससे मोहब्बत करता था कि वो मेरी खातिर किसी से मोहब्बत करता। ये सबसे बड़ी बात होगी, अल्लाह ताला हम सबको वो अता करे। ये ख़ास तौर से मामलात के अंदर भी आ जाता है। अब हम यहाँ पे एक जगह हैं तो एक तहरीक के लिए काम कर रहे हैं, तो तहरीक के लिए सिर्फ हमारा जुड़ना एक दूसरे की मोहब्बत अल्लाह के लिए है, और कोई दूसरा मकसद इसमें नहीं है। इसमें कोई दूसरा मकसद होगा तो वो फेल हो जाएगा, वो काम पूरा फेल हो जाएगा। अगर आपका दूसरा मकसद इसमें होगा, काम सिर्फ पहला मकसद ये होगा आपका कि मैं अगर किसी से दोस्ती कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो अल्लाह के लिए, मेरा किसी से ताल्लुक़ है तो वो अल्लाह के लिए, और इसके बाद दूसरा अहम पहलू ये है कि अगर दुश्मनी भी अगर है तो वो अल्लाह के लिए हो। आपके अगर ख़ता ताल्लुक़ ही अगर किसी से हो तो वो अल्लाह के लिए हो। खाली अननेसेसरी उन्होंने मेरे से बात नहीं कर रहे तो मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, उन्होंने क्या बात करते सब उनसे अपन बात ही नहीं करते, ये नहीं है, अल्लाह के लिए हो। इसीलिए कि बहन गलत काम कर रही थी,
اسی لیے میں اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں, وہ نہیں سدھر رہی ہے, جس کی وجہ سے میں نے اسے قطع تعلق کر لیا. وہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر. بہت ساری خواتین, بہت ساری لڑکیاں, بہت سارے لڑکے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو برائی کی طرف بلاتے ہوتے ہیں, تو ان کو پہلے وہ سدھار دیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ بھائی ایسا مت کرو, ایسا کرنا گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اسی لیے میں آپ سے دور ہوں گی. وہ برا کام ہے جس کی وجہ سے میں بری ہو گئی. اللہ ناراض ہوتا ہے اسی لیے میں آپ سے بری ہو گئی, نہیں کہ میری ذاتی کوئی مقصد تھا, کوئی ذاتی مفاد تھا جس کی وجہ سے میں آپ سے الگ ہو گئی, الگ ہو گیا. اللہ کے لیے ہو سب کچھ. اور پانچواں جو کیفیت ہے وہ یہ کہ وہ آدمی جس کو معزز عورت بتائے, اسے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ آج کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ وہ شخص جسے اعلیٰ نسب کی عورت بلائے. اعلیٰ نسب دیکھو یہاں پہ امپورٹنٹ ورڈ یہ استعمال کیا گیا کہ اعلیٰ نسب والی بڑی عورت برائی کی طرف بلائے, اور وہ نوجوان کہے کہ اللہ کے خوف کے لیے میں کسی گناہ نہیں کر سکتا. کیوں یہاں پہ بتایا گیا کہ بڑے لوگوں کا گناہ کوئی کر رہا, بڑا آدمی کوئی گناہ کر رہا تو ان کا گناہ معلوم نہیں ہوتا. چھوٹا آدمی اگر گناہ کرتے, چھوٹی کیٹیگری کے لوگ اگر گناہ کرتے پوری آبادی میں معلوم ہوتا, لیکن وہ بڑا آدمی گناہ کرے تو وہ معلوم نہیں ہوتا. معلوم ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑی نسب والی عورت تم کو بلائے اور وہ گناہ کے لیے بلائے. اچھا اگر گناہ بھی کر لیتے ہیں تو ان کو معلوم بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں چلتا. اور پھر خوبصورت عورت کسی گناہ کے لیے بلائے, تو اگر کوئی کہے بھی کہ اس نے میرے ساتھ گناہ کیا تو کون یقین کرے گا؟ ارے بھائی یہ تو بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں, بڑے گھر والے ہیں, تم چیپ آدمی, تم نے ایسا کیا ہوگا, یہ کہہ کر جو ہے آدمی کو وہ کر دے گا. دیکھیں بھائی امپورٹنٹ ہے, اہم حدیث کے اندر یہ دیا کہ بڑے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ بڑی نسب والی عورت گناہ کے لیے بلائے, اور اس شخص نے کہا کہ میں صرف اللہ کے لیے تجھ سے گناہ نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ آپ سنتے ہوتے بیچارے, بہت سارے چھوٹے لوگ گناہ کر رہے ہیں, آبادی کے اندر پتہ بھی چل رہا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, اور لوگوں کے سامنے بہت پارسا دکھتے بھی ہوں گے, لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ان چیزوں سے جو سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. چھٹا جو اہم ہے, جو خاص طور سے ایسے موقع پہ جبکہ وہ آدمی جو صدقہ کرے بائیں ہاتھ سے کرے تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, دائیں ہاتھ کو کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور صدقہ ہم کرتے ہیں تو آج کے دور میں آپ دیکھیے بہت زیادہ صدقہ کرنے کی کیفیتیں بہت زیادہ ہوں گی, عروج پہ ہیں. آپ موبائل اٹھائیے, کوئی دیتا ہوگا, بتاتا ہوگا کہ ہم نے بلینکٹ دیا, ہم نے یہ دیا, ہم نے وہ دیا, چل رہا ہے, ٹرینڈ ہے, سب دے رہے ہیں. لیکن آپ دے رہے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلے کیسے اس کو مل گیا, کیسے اس کو جو ہے وہ اس سے وہ چیز کے لیے جو چاہیے تھی اس کو وہ چیز مل گئی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پتہ نہیں چلے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے اگر اجتماعی طور پہ اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کہ لوگ دوسروں کو جو ہے اس سے اتساہ ملے, اس کو وہ دیکھ کر کے جو ہے اگر نہیں دے رہے ہیں تو وہ لوگ دینے کی کوشش کریں. اس نیت سے بھی آپ جو ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسروں کو موٹیویشن ملے کہ آپ ارے یہ دے رہے ہیں اسی لیے ہم ایسے کام کر سکتے ہیں. ایک تحریک کے طور پر اگر دے رہے ہیں, اگر اجتماعی طور پر اگر آپ دے رہے ہیں تو لوگوں کو اسی لیے بتا رہے ہیں, اسی لیے ویڈیوگرافی یا پھر فوٹو کھینچوا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ بھائی دینا چاہیے. آبادی کے اندر ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں, ان کو دینا چاہیے, ان کو مدد کرنی چاہیے. اور سب سے زیادہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ کرے یا پھر کوئی خیرات کرے یا پھر کچھ بھی کرے تو سب سے پہلے اپنے اطراف قریبی رشتہ داروں کو دیکھ لے, دوستوں کو دیکھ لے, اطراف اپنا دیکھ لے. آبادی کے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کے لوگ جو ہے بہت زیادہ جا کے دور جا کے دیتے ہیں. تو اپنے قریبی جو بیچارے جو بتا نہیں سک رہے ہیں, چھپا چھپا کے اپنی زندگی کو بیچارے جو ہے پریشانی کے طور پر جو گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت اہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی حکمتیں بھی ادا کرتا ہے, اور ملتے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے کام کرنے پر فائز فرماتا ہے. بہت حساس کام ہے. آخری ساتواں جو اس میں اس حدیث کے اندر جس کو اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا وہ شخص ہے جو وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے. اب سب اگر مل کے دعا کرے, اللہ دیکھیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے, میں بہت سارے اجتماعی دعاؤں کے اندر بہت سارے رونا شروع کر دیں, رو رو کے چیخوں کی آواز آتی ہے. اب دعا اگر ٹائپ کریں تو دیکھیں ایموشنل دعا ہے, دیکھیں چیخ چیخ کے اجتماعی طور پہ رو رہے ہیں. لیکن یقین مانیے تنہائی میں اگر آنسو بھی ایک نکل گیا نا تو بہت بڑی غنیمت ہے.
تنہائی کے اندر آنسو نکلنا بہت مشکل ہے، اور وہ جب کہ اللہ کے سامنے صرف اللہ کی محبت کی خاطر نکلے یا پھر اس کے خوف کی خاطر نکلے، ایک آنسو بھی نکل گیا تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ اجتماعی طور پہ تو رو لے سکتے، منہ بھی بنا لے سکتے، لیکن تنہائی کے اندر رات کی تنہائیوں میں اٹھنا، پھر اللہ کے سامنے اللہ کی محبت کی خاطر اٹھنا، اور پھر اس کے لیے رونا محبت میں سب سے پہلے، اور پھر خوف میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ قیامت کا اگر منظر دیکھنا چاہتے ہو، قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ مطففین غالباً جو ہے اگر آپ پڑھیں تو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ حج کے اندر پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ کیا ہوگا جب ماں اپنے بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ دے گی۔ امیجن کرو، کوئی چھوڑتا کیا؟ معصوم سی بچی رو لیتی ہے، میری چھوٹی سی بچی ہے 2 مہینے کی ہے، تو رات میں بھی اگر کی بول کے آواز آئی تو وہ اٹھ جاتی ہے، ماں اٹھ جاتی ہے۔ چھوٹی سی بچی کی کیا محبت ہوگی جب، اور منظر کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے اندر کہ کیسا وقت ہوگا جب مائیں اپنی شیرخوار بچے کو چھوڑ دے گی۔ امیجن کرو کیا منظر ہوگا، اپنی بچوں کو چھوڑ دینا، اور پھر کیسے کیفیت کے اندر جو ہے ایک حاملہ گابن اونٹنی کو اتنی محبت کرتے عرب کے لوگ۔ تفسیر کے اندر آیا کہ بہت زیادہ محبت کرتے اس کو، بہت زیادہ کیئر کرتے اس کو، اور وہ بھی چھوڑ دی جائے گی۔ اور بہت سارے ایسے مناظر ہوں گے قیامت کے قریب میں، قیامت کے دن ہوں گے جس میں جو ہے لوگ پریشان، حیران، نہ ماں باپ کو پہچانتے ہوں گے، نہ بیٹوں کو مائیں پہچانتی ہوں گی، باپ پہچانتے ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا، اور نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس آئے گا، ماں سے کہے گا کہ میں تم کو جانتا ہوں، کہ بیٹا ہوں، تم ہر چیز میرے لیے کرتی تھی ماں، تو کہے گی کون ہو گیا؟ بیٹی دوڑتی ہوئی آئے گی باپ کے پاس، ہر خواہش کو پورا کرنے والا تو میرا باپ تھا، میری ایک نیکی مجھے چاہیے۔ ایسا منظر ہوگا، اور ایسے منظر کے اندر آپ امیجن کریں کہ وہ 7 لوگ جو ہے عرش کے سائے کے نیچے سکون سے ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا آپ امیجن کریں۔ یہ کیفیت اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مثالیں دے کر کے انسان کو بتایا کہ تم اپنی زندگی کو یہاں سدھار لو، جوانی میں سدھار لو، بڑھاپے میں تو سب کچھ کر جاتے، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کرسی رہتی زبردست، اس پر پہ جا کے آپ خواتین میں بھی دیکھ لیں، آپ بیچاری جو ہے بوڑھی ہو جانے کے بعد کرسی پہ تو بیٹھ کے پڑے گی، اور کیا کرتی ہے، نیچے بیٹھ جائے گی تو اٹھ نہیں سکے گی۔ اسی لیے جو ہے یہ کیفیت جوانی کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی جو ہے ہم کو جو ہے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔